آیت الکرسی کی بھی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے، بہت 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 زیادہ فضیلت ہے، اسی کوئی انتہا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں پورے فضائل میں رکھ بھی نہیں پاؤں گا، مختصری رکھوں گا، سب بسم اللہ کی مختصر رکھا، اس کے مختصری رکھوں گا۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر جو ہے ہاتھ پھیرا، مطلب صحابہ دیتے نا، ارے ماشاءاللہ، سینے پر جو ہاتھ پھیرا اور فرمایا ابو المنذر، ٹھیک ہے، ان کی کنیت تھی یہ، تجھے علم مبارک ہو۔ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو آیت الکرسی ہے، یہ آیت یاد رکھیے سب سے افضل آیت ہے، بہت افضل، بہت فضیلت والی آیت ہے، اس کو ہم بکثرت پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت میں آتا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مسجد نبوی سے متصل مہاجرین کی رہائش گاہ، مطلب ایک جگہ تھی، وہاں تشریف لائے تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں سب سے زیادہ بڑی اور عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی آپ نے بیان کی، یہ سب سے فضیلت والی، عظمت والی بڑی آیت ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، نیز شیطان کی بری حرکتوں مثلاً وساوس، جادو، اسی طرح اس کی آصف زدگی اور اس کے خوف سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ اتنے سارے فائدے ہیں۔ یقیناً یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور اور معروف روایت ہے، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب میں آتی ہے۔ میں اب پوری تفصیلات نہیں رکھتا ہوں، بس مختصر آپ کو واقعہ، چونکہ حدیث بہت لمبی ہے۔ ہوا یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو زکوٰۃ کی کھجوریں تھی اس کے اوپر جو اپوائنٹ کیا، آپ وہاں تھے، رات میں ایک شخص آیا کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ میرے بیوی بچے بڑے بھوکے پیاسے تھے، میں مجبور تھا اس لیے لے جا رہا ہوں، میں کل نہیں آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا، چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ایک شخص آیا تھا کھجور چرا رہا تھا، میں نے پکڑا، پھر کہا بیوی بچے میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج پھر آئیں گا وہ؟ یہ کہتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا آج آئیں گا تو میں تو اب تیار ہو گئی، آج تو نہیں چھوڑوں۔ پھر آیا وہ کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر کروں گا اور تم کو، کیونکہ تم کھجور چرائے تھے زکوٰۃ کے۔ کہا نہیں میرے بیوی بچے بھوکے تھے، یہ تھے وہ تھے، بڑا اس نے رونا رویا، ان کو رحم آیا، پھر چھوڑ۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر نے پوچھا کیا ہوا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا؟ کہاں جایا تھا؟ کہا کہاں ہے بھی؟ تو کہا آج بھی چھوڑ دیا میں نے۔ لیکن اس نے کہا کل نہیں آئیں گا، تو کہا آج بھی آئیں گا وہ۔ یہ کہتے وہ اب میں نے سوچ لیا آج تو اس کو نہیں جانے دوں۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے رات میں پورا مستعدی کے ساتھ میں کھڑا تھا، پھر وہ آیا، آتے ہی میں نے کھجور چرا دی، پکڑا، کہا آج تو تجھے لے کر ہی جاؤں گا، یہ تھرڈ ٹائم ہے، 2 ٹائم تو معاف کر دیں۔ کہا ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی خیر کی بات بتاؤں گا جس دعا کو تم اگر رات پڑھ لو سونے سے پہلے تو ایک فرشتہ صبح تک تمہاری حفاظت کریں گا۔ اب چونکہ صحابہ خیر کے متلاشی اور خیر کے بہت زیادہ وہ تھے، حریص تھے، کہا اچھا خیر کا کوئی چیز دے رہا ہے رات میں پڑھنے سے فرشتہ؟ کہا ٹھیک ہے بولو چھوڑ دوں گا۔ تو کہا اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو ایک فرشتہ تمہارے شیطان سے صبح تک حفاظت کریں گا۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ہریرہ کیا ہوا کل قیدی کا؟ کہا پھر آیا تھا۔ کہا کہاں ہے پھر؟ تو کہا چھوڑ دیا۔ تو کہا کیا کہا؟ تو کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ اس نے مجھے ایک دعا سکھائی، اور اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا دعا سکھائی؟ تو اس نے کہا جو شخص رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گا تو ایک فرشتہ صبح تک اس کی فجر تک حفاظت کریں گا۔ ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ اکثر جھوٹ ہی بولتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا جو تمہارے پاس 3 دن سے قید میں آ رہا تھا، پکڑا جا رہا تھا؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو کہا وہ شیطان تھا۔ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے یہ بات سچ کہی، ٹھیک ہے، یہ بات سچ کہی، تو یہاں بھی پتہ چلا۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے۔
پتہ چلا جن شیطان سے محفوظ رہتا ہے ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے. اسی طرح ایک فضیلت اور آتی ہے، ہر نماز کی بات پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں جانے کا باعث ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ سنیے آپ کس طرح سے، اور یہ امام نسائی نے جو اپنی کتاب جو عمل الیوم واللیل کے اندر دن اور رات کے اعمال کے اندر نقل کیا، اور وہ فرماتے ہیں، ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے اور جنت کے داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں. مر جائے تو سیدھا جنت میں جائیں گا. لیکن یہ آیت الکرسی پڑھنا ہے. آیت الکرسی کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا لفظ نہیں. بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن آیت ہاتھ رکھتے ہیں سر پر پیشانی، پھر ہاتھ کو زمین پہ رکھتے ہیں، کبھی یہ ہاتھ کو یوں رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا اس کی وجہ ہے، اور پھر پڑھتے ہیں. یہ ثابت نہیں ہے، لیکن آیت الکرسی پڑھنا ثابت ہے. یاد رکھیں، ٹھیک ہے. یہ بڑی افضل، بڑی برکت، فضیلت، قدر اور منزلت والی آیت ہے، جس کو آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 نمبر ہے اس کا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح وہ آیت جس کی چیزیں تدابیر ہے حفاظت کے، ٹھیک ہے. آئیے دوسرا پوائنٹ، دوسری چیز جو حفاظت کے لیے ہم دیکھیں گے کہ مصیبت آنے سے پہلے ہم کیا کریں یا نہ ہے اس کے لیے کیا کریں. وہ ہے حدیث اس طرح سے ہے جو کہ جامع ترمذی کی اور ابو داؤد میں روایت آتی ہے، اور عبداللہ بن جو ہے حبیب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پڑھوں اپنی حفاظت کے لیے، مطلب اپنی حفاظت کے لیے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں کیا پڑھوں میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حل دے رہے ہیں، کیا پڑھنا ہے تم کو اپنی حفاظت کے لیے، مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے. اور اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نا، سبحان اللہ. لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی ڈاکٹر بولے آپ کو اللہ نہ کرے شوگر ہو گئی، بی پی ہو گیا، صبح ایک دوا لے لیجیے، شام ایک دوا لیجیے، چھوٹی سی ہے، کتنا پابندی سے بیٹھ کے، حالانکہ کڑوی ہے، مہنگی ہے، مشکل ہے، جان پر آتا نہیں، دل بولتا کھانا، برابر ٹائم لے رہے، اس لیے کہ پھر بی پی اور شوگر کنٹرول میں لانا ہے. لیکن اگر ہم وہی کہیں کہ مصیبت، آفتیں، بلائیں، پریشانیاں، مشکلوں کو دور کرنا ہے، تو کنٹرول کے لیے اذکار ہے، نہ پیسہ جاتا ہے، نہ کوئی صرف منہ کھولنا ہے نا، لیکن وہ نہیں ہوتا. آئیے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صبح اور شام کے معاملے میں کیا پڑھوں، مطلب حفاظت کے لیے کیا پڑھوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اور کہتے ہیں ہر صبح اور شام 3 مرتبہ تم یہ پڑھو. کیا پڑھو؟ قل هو اللہ احد 3 بار، صبح اور شام. صبح اور شام، شام سمجھتے نا رات نہیں، مغرب شام کا وقت ہے، اور صبح مطلب فجر کے بعد. تو اب کبھی بھی صبح اور شام، صبح اور شام یہ پڑھو. تم کیا کیا پڑھو؟ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھو. سورہ قل مطلب تینوں سورے ایک ساتھ آتے ہیں قرآن میں، 112 نمبر کا سورہ، 113 نمبر کا سورہ، 114 نمبر کا سورہ. ان 3 صورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کریں، ان 3 صورتوں کو تم پڑھیں تو آپ کو ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے کافی ہے. وہ پوچھ رہے ہیں میں کیا کروں، مصیبت، پریشانی، آفت کوئی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلوشن پیش کریں. سلوشن یہ ہے کہ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کرو. یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مشکلوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اس کے تعلق سے یاد رکھیے، ہم اتنی لاپرواہی برتتے ہیں، حالانکہ کتنے چھوٹے سورے ہیں، کتنے عام ہیں، تقریباً سب کو یاد ہوتے ہیں، لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. ہاں کوئی مصیبت آ گئی اور کوئی کہے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر 11 بار سورہ یاسین پر برابر کر رہے ہیں. آدھی رات کو چھت پہ جا کر ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے سورہ یاسین 11 بار پڑھو، حالانکہ 8 پہ 10 بار میں نیچے گر کے پڑھتے، دوسرا بار بھی ٹوٹ جاتا جو اچھا تھا. وہ سب کریں گے، دوسرے دن آ رہے پیر ٹوٹ، کیا بات ہے؟ تو کسی کو بول نہیں سکتے کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو تو گرے دوسرا بھی ٹوٹ، وہ نہیں بولو، وہ برابر کریں گے. آنے کے بعد 21 دن تک جو ہے سورہ یاسین کو آپ یہ پڑھو، حالانکہ ثابت نہیں ہے. پورے قرآن کو الٹا پڑھنا شروع کرو، وہ بھی ہم کریں گے. کتنا سلوشن، کتنا آسان ہے. 1 سورہ، 2 سورے اور 3 سورے، کتنی آیتیں ہو رہی ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی آیتیں. قل هو اللہ احد ہو گئی ایک آیت، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له 4 آیت. چلو ماشاءاللہ ہو گئی. 4 آیتوں کو 3 بار بول تو کتنے بار ہو رہا؟ 12 آیت. یہ اتنے کم جملے کہ اس سے کئی گنا، کئی درجے زیادہ جملے میں اور آپ بولتے ہیں دن بھر میں، بات کرنے کی شکل میں، بیوی سے، بچوں سے، پڑوسیوں سے، باس سے، کسٹمر سے. صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھ کے فنش، آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. صحابی کیا فرما رہے کہ میں کیا کروں حفاظت کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلوشن دے رہے؟ تم یہ 3 چیزیں صبح اور شام پڑھ لو. مطلب 3 بار 3 سوروں کو صبح اور شام پڑھنا ہے. تو گویا 3 بار 3 سورے دن میں ہو تو 9 اور شام میں 9، اتنے سورے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھو اور پڑھیں تو آپ کو ہر آفت و پریشانی والی چیز سے بچانے کے لیے یہ کافی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس صورت کے تعلق سے، سورہ فلق اور سورہ ناس کے تعلق سے آپ نے فرمایا ان 2 صورتوں سے بہتر پناہ مانگنے والی کوئی صورت نہیں. ان 2 صورتوں سے،
ان دو صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، خود پڑھتے تھے سورہ فلق سورہ ناس. بخار آیا جو آپ کا آخر مرض تھا، خود نہ پڑھ سکے تو کیا کہا اپنی زوجہ محترمہ سے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے، تم پڑھ کے دم کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے حسن اور حسین کو نظر نہ لگے، بولے نظر بد. جب سورہ فلق سورہ ناس آئی صحابہ بولتے وہ آپ نے دعائیں چھوڑ کے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا شروع. تو بخار آیا، بیمار ہوئے تو آپ نے یہ پڑھا. بچوں کو نظر نہ لگے تو آپ نے یہ صورتیں پڑھی. آندھی اور طوفان آتی تب بھی آپ یہ دو صورتیں پڑھتے ہیں. آندھی اور طوفان آگے سفر میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آپ تلاوت کرتے. آندھی اور طوفان. جادو ہوا تو جادو کا علاج اسی سے کیا گیا. سورہ فلق اور سورہ ناس کتنی عظیم صورت، کتنی اہم صورتیں، لیکن معوذتین انہیں کہا جاتا ہے. لیکن ان صورتوں کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہے مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا معاملہ دین کے معاملے میں کیسا ہے؟ سب کچھ دنیاوی کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے اسلامک سلوشن. اصول کیا ہونا چاہیے؟ سب کچھ دینی کرنے کے بعد ہم سوچیں گے پھر دنیا کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے. اسلام نے کیا سلوشن دیا پہلے وہ چیک کر لیتے، پھر سلوشن دیکھیں گے دنیا میں کیا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ سب کچھ دنیا میں. کسی کو بخار آیا بچے کو تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ بخار آتی بھاگ کے تھرمامیٹر لاتے ہیں، جبکہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا چاہیے. اچھا مار لگے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ یا تو زخم ہو تو بینڈیڈ لگانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، یا پھر کوئی اسپرے مارنے کے لیے تاکہ وہ درد وہ تکلیف دور ہو جائے، یہ کر رہے نا. جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ جب کسی کو مار لگے تکلیف ہو تو اس جگہ ہاتھ رکھ کے کیا پڑھے؟ وہ 3 بار بسم اللہ پڑھ لے. یہ اس کے لیے کافی. علاج بھی کرنا ہے لیکن پہلے بسم اللہ پڑھنا. 3 تو اس چیز میں کیا ہوں گی؟ رفاقت، ڈھیل، آسانی ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے اللہ کا ذکر چھوڑ کے ارے باپ رے، ارے ماں گے بخار آ گیا اس کو، ہے نا، ارے باپ رے کتنا بخار آ گیا اس کو. اللہ کا ذکر چھوڑ کر ماں اور باپ کو یاد کر، جبکہ دونوں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. انسان کبھی تو سامنے کھڑا ہوتا ہے لیکن کچھ نہیں کر پاتا اپنے بچوں کے لیے. کیا کر سکتا؟ نہیں کر سکتا، اس کے بس میں نہیں. تو جو کر سکتا ہے وہ ذات کو چھوڑ کر جو نہیں کر سکتے ان کو یاد کرنے میں کوئی فائدہ نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ عادی ہم بنا رہے. یہ دوسری چیز تھی. پہلے ہم نے رات کی حفاظت دیکھ لی، اب ہم نے کیا حفاظت دیکھی؟ صبح اور شام کی حفاظت دیکھ لی. صبح اور شام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سارا دن مصیبت پریشانی سے آپ سیف گارڈ ہو. چلیے آگے بڑھتے ہیں، آ جائیں گے. ادھر کسی نے ایک سوال کیا کہ انکیوریبل ڈیسیزز کے لیے کیسے دعا مانگے اور صدقہ اور خیرات کیسے کرے. دیکھیں انکیوریبل ڈیسیزز کے لیے بھی دعا ویسے ہی مانگے جیسی دعائیں آپ ہر چیز کے لیے مانگتے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعاؤں میں آپ شدت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تکلیف بہت زیادہ ہے، تو آپ ان اوقات پہ زیادہ سے زیادہ دعا مانگے جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہے. جس پہ میرا پورا ایک لیکچر ہے اور کچھ کلپس بھی موجود ہے دعائیں کب قبول ہوتی ہیں، جس میں ہم نے دیکھا بارش کے وقت دعا مانگنا چاہیے، اللہ کی رحمت برستی دعا قبول ہوتی ہے. رات کے تیسرے پہر مطلب سحر کے وقت دعائیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے چونکہ آسمانی دنیا پہ اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جو عصر سے مغرب کے بیچ آتی ہے، اس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی. آتی کہ والدین کی دعا اپنے اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی ہے. دیکھا ہم نے مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ قبول کرتا ہے، اس کے بیچ میں کوئی آڑ کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ہوتی بلکہ وہ عرش تک پہنچ جاتی ہے. یاد رکھیے. اور بھی اس طرح کی کئی باتیں ہم نے بہرحال اس لیکچر اس کلپ میں بھی ایک پورا لیکچر بھی ایک کلپ بھی ہے تو اس میں ہم نے دیکھی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لیکچر ہے میرا جس میں نے یہ رکھا کہ وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ بھی دیکھ لیا آپ. ایسا تو نہیں ہے وہ اعمال کرے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، وہ دونوں کر لیا اور خاص مواقع پہ کرے. اور اس کے علاوہ جب بھی آپ کو موقع ملے جیسے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. رات صدقات اور خیرات یاد رکھیے. تو صدقات اور خیرات کا معاملہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ ایڈوانس کرنا ہے. ہمارے پاس انڈیا وغیرہ پاکستان بر صغیر میں جب کوئی مصیبت آ کے چلی جاتی ہے تو صدقہ کرتے ہیں وہ لوگ. جیسا مثال کے طور پر گاڑی پیچھے سے آ رہی تھی، اچانک تو اللہ نے بچا لیا اور میں بازو ہو گیا تو چلو اپنی جان بچ گئی، تب ان ٹائر کے نیچے آ رہے تھے اب صدقہ کریں گے. تو میرا یہ بول رہا ہے کہ آپ سفر پہ نکلنے سے پہلے کچھ دے کر نکلے. حدیث نے صدقے کی کوئی کوانٹٹی تو متعین نہیں کی، حتیٰ کہ حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ جب ایک آدمی ایک کھجور صدقے میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کو اتنا بڑھاتا ہے اور ایسے سنبھالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے جانور کے بچڑے کو پالتا ہے. حدیث میں الفاظ تمہارا تو ایک ہی کھجور ہے. صدقے کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کوانٹٹی نہیں. وہاں بس ہوتا یہ کہ جب مصیبت ٹل جاتی ہے، مشکل پار ہو جاتی ہے، مصیبت آگے چلی جاتی ہے تو بولتے اب صدقہ دو. پہلے کرنا ہے ایکچولی. اللہ کی غضب کا آپ کو لگ رہا ہے غضب کی وجہ سے ہوا تو پہلے کام کرنا ہے ایڈوانس. مطلب ایک روٹین بنا لیجئے کہ اب صدقہ دے. لیکن یہ روٹین میں یہ بھی شامل نہ ہو جس طرح سے کچھ لوگ میں نے دیکھا گھر سے اٹھتے ہیں نکلتے ہیں اور راستے میں ہر بیٹھے فقیر کو دیتے ہوئے جاتے ہیں. وہ طے کر لیتے 1 3 5 کو دیتے ہوئے جائیں گے. اب یہ فقیر بیچارے کون ہے کیا ہے جن کو گاڑیوں میں لا کے اتارا جا رہا ہے، صبح ایک سروس آ کے چھوڑ کے جاتی ہے، شام ایک سروس آ کے اٹھا کے لے جاتی ہے. یہ ایکسیسو ہو رہی ہے. یہ فقراء وہ نہیں ہے جو مسکین اور فقیر ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے ان کو دے جن کو آپ جانتے ہو کہ واقعی مستحق ہے، مسکین ہے. اور یہ ہر جگہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے. فقیروں سے زیادہ مستحق یاد رکھیے مسکین ہوتے ہیں. مسکین کو آپ پہچان نہیں سکتے، اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے.
तलाश करें मिस्किनों को, मिलेंगे आपको अतराफ में बहुत ज़्यादा। बहरहाल लेकिन वो एडवांस में देने की कोशिश करे। तो और सदका खैरात कैसे करें, तो सदका खैरात आप जैसे करना चाहे करें, लेकिन एक गुजारिश जो मैं और एक करूँगा आपके साथ वो ये, एक तो पहले करें बता दिया मैंने, एक और गुजारिश, सदक़े को आप कैश में देने की कोशिश करें। हमारे पास एक अजीब ट्रेंड है, जान के बदले जान, माल के बदले माल, अनाज के बदले अनाज। क्या कहता था, किसी की जान बच गई तो बकरा दो। अब एक आदमी को बकरी की जरूरत ही नहीं है, उस मिस्किन को, उसके लाले पड़े हुए खाने के, ठीक है, आप बोलेंगे बकरा खा सकता है। एक बकरा अगर जुबा भी कर दे कितने दिन चलेंगे बताओ मुझे, लेकिन उसी बकरे की कॉस्ट अगर आप दे दे तो कई दिन ज्यादा, बल्कि महीना गुजर जाएंगे उसका। जैसे कि एक बकरे की कॉस्ट 6,000 है, आपने 6,000 दे दी, तो मैं समझता हूँ एक गरीब इंसान के लिए 6,000 रुपए इक्विवेलेंट टू 1 मंथ राशन पूरा हो जाता है उसका। अब आप बकरा दे रहे उसको। अच्छा, ये भी अजीब मसला है, मुजक्कर देते मुअन्नस नहीं देते। बकरा क्या फायदा देगा, बकरी तो फायदा देती है। चलो बकरी है तो पाल के बड़ा करके एक्सपेक्ट कर सकते कि बच्चे होंगे, बकरा क्या देंगे बताइए आप, कुछ भी नहीं करता। तो अजीब एक ट्रेंड है, बनाओ एक सिस्टम। तो ये मत कीजिए, गुजारिश करूंगा वो जान के बदले जान, अंडा ये मत दीजिए। आप क्या करें, कैश दीजिए। कैश में क्या होगा, वो मुस्तहिक बेचारा उस सदक़े से जो हासिल करना चाहेंगे फायदे हासिल कर लेंगे। लेकिन हमारे पास ये भी गलत है कि वो चीजें देते, याद रखिए, जो ऐसी जो कभी कभार उसी था। ऐसा कि आप सदक़े में कपड़ा दे रहे, बेचारे की जरूरत खाने की है, सदक़े में आप बकरा दे रहे, बेचारे की जरूरत कैश की है, सदक़े में आप फला, तो कैश दे दे, कैश से हर चीज ली जा सकती है, तो ये आसानी से हो जाए। एक और गलत फहमी जिसके ताल्लुक से कहूंगा उसको दूर करें, सदक़े को हाथ लगाना जरूरी है। अनाज लाओ हाथ लगाओ, आगे बकरा लाओ। बकरे का प्रॉब्लम ये कि बकरा टाइल्स भी चलता नहीं, पकड़ पकड़ के बकरे को अंदर लाते, गोद में उठा के उसको ला रहे, टाइल्स भी चलना नहीं आता जानवर को, हाँ पकड़ के ला रहे, चलता भी तो एकदम अजीब स्टाइल में चलता हो, चूंकि उसको मुश्किल होता टाइल्स नहीं हाथ लगाना। बीमार है तो हॉस्पिटल में आईसीयू में ले जा रहे बकरे, आप समझ, पन्नी पिना के ले जा रहे हैं, क्योंकि वो मना करते हैं ना, लेकिन बोले हाथ लगाना हमारे धर्म में कोई जरूरी नहीं। आप रहते हैं अमेरिका में, आप सदका दे दीजिए अपने गांव में जो आप बिलोंग करते हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल जहाँ भी, वो वहाँ हो जाएगा, कोई हाथ लगाना जरूरी नहीं है। कोई अच्छा नहीं बोले हाथ नहीं ला तो कम से कम नजर भर देखना उसको, तो वो ला रहे लेटे लेटे देख रहे नजर भर और फिर वो कर रहे, मतलब इतने तवक्कुफ है हमारे पास, अजीब गरीब चीजें हैं। अच्छा ये परफेक्शन नमाजों में नहीं है, जब बताया गया नमाज ऐसी हो, रोजा ऐसा हो, ज़कात ऐसा हो, हज के अरकान ऐसी, वहाँ नहीं है। लेकिन जहाँ साबित शुदा नहीं है वहाँ हर चीज की जा रही है, ठीक है। फिर सारे तवहुम, बहुत सारी चीजें तो बहुत ही गलत है, याद रखिए, जिसमें ये पर का मुर्गा, वैसे कलर का बकरा, फला किस्म की नोट, ऑड नंबर्स की नोट सदक़े में देना, इवन नहीं देना, नीमू और बिलाओं का सदका, ये सब अजीब गरीब चीजें, बहरहाल इसमें एहतियात करें। तो आप बिल्कुल इनक्योरेबल डिसीजेस के लिए अल्लाह से दुआ करें, कभी भी करें, खासतौर से उन वक्तों पर जब दुआ कबूल होती है। और सेकंड, सदका आप दे, सदका कोशिश करें मुस्तहिक और मिस्किन को दे, कैश की शक्ल में दे, और सदक़े को हाथ वगैरह लगाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और कोशिश करें एडवांस दे दिया करें, जब आपको लगता है कोई काम है, मुसीबत है, तकलीफ है, दुख है, परेशानी है, कठिन रास्ता है, मुश्किलों से गुजरने वाले, तो एडवांस में सदका दिया करें। जबान से, कान से और आंख से होने वाले वो हराम काम जिन्हें मामूली समझ लिया गया है। जाहिर सी बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इंसान को बनाया, उसको आज़ा और जवारे दिए, बॉडी पार्ट्स दिए, और यकीनन जो जिस्म के हिस्से आज़ा याद रखिए उनसे भी पूछ होने वाली है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में यहाँ तक बयान किया कि जब एक इंसान जहन्नुम की आग को देखेगा तो वो डर जाएगा, जब वो डर जाएगा तो वो गवाही देंगे की कोशिश करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसके ज़बान को खामोश कर देगा, और फिर उसके जिस्म के आज़ा गवाही देंगे कि क्या किया। हत्ता कि उस रिवायत में ये भी अल्फाज है कि उसकी थाई, उसकी मांडी भी, रान भी गवाही देने वाली है। अब जाहिर सी बात है, रान एक ऐसा आज़ा नहीं है कि जैसे आँख, नाक और कान है अंदर की, ये वो आज़ा है जिससे बहुत सारे अमाल हम करते हैं, बल्कि हमारे जो सेंसेस है 5, उसमें से ये अहम सेंसेस है, याद रखिए, तीनों भी, कि हम देखते हैं, सुनते और बोलते हैं अंदर की। तो जब मांडी से, रान से सवाल होने वाला है, वो गवाही देंगी, तो जाहिर सी बात है ये आज़ा तो बदरजे ऊला गवाही देने वाला है। और ये बड़ी अहम बात है, और इसको समझना जरूरी है कि जो जबान से गुनाह होते हैं, आंख से गुनाह होते हैं, कान से गुनाह होते हैं, इसको हम मामूली समझते हैं, लेकिन ये उन गुनाहों में से जो कबायर है, याद रखिए, गुनाहों की किस्म है ना, कबायर और सगायर, कबीरा गुनाह और सगीरा गुनाह। कबीरा गुनाह वो होते हैं जिसके लिए या तो दुनिया में सजा दी गई, या तो कुरान और सुन्नत में उस पर तौबा लाजिम करार दी गई, या तो फिर जहन्नुम के वईद आंख जो है नसीब, जिसके बारे में वार्निंग या जिसकी जो है वो क्या कहा गया, तो ये होता है गुनाह कबीरा, याद रखिए। या तो जिसकी सजा है दुनिया में, जैसे चोरी करा तो हाथ काटा, हाथ सजा है, सजा है मतलब ही गुनाह कबीरा है चुराना। या किसी गुनाह पे कहा कि तौबा लाजिम है, तौबा लाजिम मतलब ही गुनाह कबीरा है। चूंकि सगायर का मामला ये है कि बहुत सारे अमाल से धुलते रहते हैं, जैसे कि नमाज इंसान पढ़े तो सगीरा गुनाह धुल जाते, वजू करे सगीरा गुनाह धुल जाते, अस्कार करे सगीरा गुनाह धुल जाते, लेकिन कबायर नहीं धुलते, उसके लिए तौबा लाजिम होती है। तो लिहाजा तौबा का हुक्म आया, सजा मिली, या आखिरत में जहन्नुम के वही दे, मतलब ये कबीरा गुनाह है। तो ये कबीरा गुनाह याद रखिए। और कुछ सगायर होते हैं, छोटे गुनाह, जो बगैर तौबा की माफ हो जाते हैं। तो आंख, नाक, कान से होने वाले तकरीबन तमाम गुनाह कबायर में आते हैं, याद रखिए।
لیکن ان گناہوں کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، بلکہ ان گناہوں کو روٹین سمجھ لیا، ان گناہوں کو زندگی جینے کا طریقہ سمجھ لیا، ان گناہوں کو معمولی، اتنا معمولی سمجھ لیا جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھے، اور اتنا کامنلی بولا جا رہا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے کہ کبھی کبھار سچ بولنے والے کو مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ سب جھوٹ بولتے ہیں یہاں سے، مطلب جھوٹ بولنا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے ساری چیزیں ہوتی ہے یاد رکھیں، تو لہٰذا اس میں ہم بہت احتیاط کریں۔ ایک کتاب ہے، آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ ضرور اس کو موقع ملے تو پڑھے، الکبائر، علامہ ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس میں آپ نے 70 کے تقریب جو ہے کبیرہ گناہوں کو گنوایا یاد رکھیے، وہی اسی کا نچوڑ ہے، کچھ ہم صرف اس کو، انہوں نے ایک جنرل اس میں لکھا، ہم اس کو کیٹیگری وائز ڈیوائیڈ کر دے رہے ہیں، تو ضرور اس کا مطالعہ کریں، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کبیرہ گناہ کیا ہے، اس کی شدت کیا ہے، ٹھیک۔ زبان اس میں خاص مقام اس لیے رکھتی، یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا کہ ایسی کچھ نصیحت کیجئے مجھے جو میرے لیے کفایت کر جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نصیحت کی معلوم آپ نے اپنی زبان کو باہر نکالا اور اس کو پکڑا اور پکڑ کر کہا اس کے بارے میں جو ہے بہت محتاط رہنا، زبان کے بارے میں، زبان بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت میں فرمایا جو اب 2 چیزوں کی گواہی دے دے تو میں اس کی جنت کی گواہی دیتا ہوں، مطلب ضمانت، حدیث میں الفاظ ہے اگر جو شخص اپنی 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ ضمانت بولتے ہیں گارنٹر کو، مطلب جیسا کہ آپ نے کسی سے ادھار لیا تو کوئی آدمی کہیں گا آپ کو تو نہیں دے سکتا ہوں، آپ کے بدلے کون دیں گا، ذرا لائیے اس کو بھی تاکہ آپ نہ ملے تو بولتا یہ میرے ضامن ہے، گارنٹر ہے، مطلب میں نہ رہوں، میں نہ دوں تو یہ دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گارنٹر ہوں اس کا جنت میں لے جانے کا، اگر وہ گارنٹی دے دے اپنے 2 چیزوں کی، وہ کون کون سی 2 چیزیں؟ کہا ایک جو اس کے 2 جبڑوں کے بیچ میں ہے زبان، اور ایک وہ جو اس کے پیروں کے بیچ میں ہے شرمگاہ، اس کی اگر انسان گواہی دے دے، مرد اور عورت کی زبان سے غلط کام نہیں کیا، شرمگاہ سے غلط کام نہیں کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کھڑے ہو جائیں گے اس کی گارنٹی لینے کے لیے، اس کے ضامن بن جائیں گے یاد رکھیں۔ تو لہٰذا زبان بڑی اہم چیز ہے، اس کو معمولی ہم نہ سمجھے، اس کا مسئلہ ایسا ہے کہ یاد رکھیں اتنا چھوٹا سا حصہ ہے، ہڈی بھی نہیں ہوتی اس کے اندر، لیکن اتنا نقصان دہ ہوتا ہے اگر اس کو صحیح استعمال نہ کیا جائے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک بڑی مثال ہے بہرحال دی جاتی ہے کہ زبان ان اعضاؤں میں سے جسم کے جس پہ لگا ہوا زخم سب سے جلدی بھر جاتا ہے، مانو وہ زبان دیکھی بچے کی دونوں دانتوں میں آ گئی، چند گھنٹوں میں ہیل ہونا چاہیے ہوتا ہے، مطلب دن نہیں لگتے، گھنٹے، 2 گھنٹے بعد دیکھیے آپ تو وہ پورا کور ہو جاتا ہے، 4 گھنٹے بعد دیکھیے صبح اٹھنے تک تو فریش، پھر سے زبان استعمال کے لائق ہو چکی ہے۔ تو اس کے زخم سب سے جلدی بھرتے ہیں، لیکن اس سے دیے گئے زخم سب سے مشکل سے بھرتے ہیں، بھرتے نہیں کبھی، ہمیں ہمیشہ ہرے کے ہرے رہتے ہیں، جب دیکھو ہرے کی۔ ایک آدمی کو کسی نے مارا تھا وہ بھول گیا، لیکن ایک آدمی کے والد تو گالی دیتی، نسل در نسل یاد کر گالی دیا تھا، بد کلامی کیا تھا، تو یہ بڑی خطرناک چیزیں آتی ہیں، تو اس کا استعمال ہم صحیح کریں تو زبان سے ہونے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، چونکہ میجر سنس، میکسیمم سنس اسی سے انسان کرتا ہے، حتیٰ کہ انبیاءوں کا انکار، اللہ کا انکار، کتاب و سنت کا انکار بھی زبان سے انسان کرتا ہے، عمل سے تو بعد میں، لیکن مشرکین نے جو پہلا انکار کیا زبان استعمال کی انہوں نے، تو یہ بہرحال اس کے معاملے میں بڑا محتاط رہنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ یقیناً اس سے ہونے والے گناہ بہت زیادہ ہے جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، میں سب تو نہیں لکھ پاؤں گا، بس چند جھلکیاں بہرحال دیکھیں گے، اس لیے میں نے شروعات میں کتاب کا نام دے دیا کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں تاکہ اور تفصیلات میں چیزیں ہم پڑھ سکیں۔ آئیے زبان سے ہونے والے گناہوں میں جو سب سے سنگین جرم ہے، سب سے بڑا جرم ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں، سب سے خطرناک ہے، ایمانیت کے معاملے میں نہیں دیکھ رہے ہم کہ جیسے ہم نفاق اختیار کر لے، کفر اختیار کر لے، یہ معاملات کے معاملے میں دیکھ رہے ہیں، تو بہرحال اس کے اندر ہے جھوٹ بولنا ہے۔ اس زبان کا سب سے سنگین جرم ہے، سب سے بڑا جرم ہے، سب سے خطرناک جرم ہے، یاد رکھیں جھوٹ بولنا، چونکہ جھوٹ کیا کرتی ہے، تھوڑا تھوڑا جمع ہوتے رہتا ہے اور انسان کا شمار پھر جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر مفہوم یہ ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حتیٰ کہ اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، مطلب ہمیشہ کے لیے جھوٹا ہو جاتا ہے، اور انسان سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے، اس کا نام سچوں میں لیا جاتا ہے اور وہ سچوں کے ساتھ اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، صدیقین میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو لہذا زبان کا استعمال خاص طور سے جھوٹ کے معاملے میں ہم نہ کریں، یاد رکھیں، اس لیے کہ جھوٹ سنگین جرم ہے۔ جھوٹ ہوتا کیا ہے؟ کسی واقعے کو اس کی حقیقت یا اس کی اصل سے یا اس کے خلاف بیان کرنا، کسی واقعے کو اس کی حقیقت سے ہٹ کر، اس کی اصل سے ہٹ کر یا اس کے خلاف بیان کرنا۔ جیسا ایک مرد آیا تو میں کہوں ایک عورت آئی، بالکل خلاف بات کی، میں نے اپوزٹ بات کر دی، اس نے کہا، میں کہہ رہا ہوں اس نے نہیں کہا، بالکل اپوزٹ بات کر دی، یا ہٹ کر بیان کرنا، یہ جھوٹ ہو جاتا ہے، یاد رکھیں۔ تو چیزوں کو تبدیل کرنا، ہٹ کر بیان کرنا، خلاف بات کرنا واقعے کو، بالکل جیسا الف نے با کو مارا اور میں بول رہا ہوں با نے الف کو مارا، یہ بالکل خلاف بات میں نے کر دیا، تو یہ سب جھوٹ ہے، یاد رکھیں۔ تو جھوٹ یاد رکھیے بہت سنگین جرم ہے، لیکن جھوٹ کا معاملہ یہ کہ ہم نے اس کو بڑا معمولی سمجھ لیا گیا ہے، اور اتنا معمولی سمجھ لیا ہے کہ کئی جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بغیر کام تھوڑی چلتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جھوٹ کئی جگہ بولا جاتا ہے، ایک آدمی تجارت میں جھوٹ بول رہا ہے، اب کوئی کہے کہ تجارت میں کیوں جھوٹ بول رہے ہو، اپنی کمائی کو کیوں خراب کر رہے ہوتا ہے، دوسرا آدمی کیا جواب دیتا ہے، اس کے بغیر کون سا بزنس چلتا ہے، اس کے بغیر میں تجارت کیسے کر پاؤں گا،
اس کے بغیر مال بکیں گے کیسا میرا، اس کے بغیر میرے حالات آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو جھوٹ کا معاملہ ایسا ہو گیا یاد رکھیے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک یا اوپر سے لے کر نیچے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اتنا جھوٹ بول رہا ہے کہ سچے لوگ مشہور ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، سلف صالحین کا ابتدائی زمانہ ایسا تھا، جھوٹے مشہور تھے، چونکہ چند لوگ جھوٹ بولتے تھے تو پکڑے جاتے تھے۔ دیکھیں سارا سماج جب سچ بولیں گا اور چند لوگ جھوٹ بولیں گے تو پکڑے جاتے ہیں، تو وہ پکڑے جاتے تھے، تو جھوٹے مشہور تھے، معلوم تھا یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جب حدیثوں کی روایت کے بارے میں بات آتی ہے تو محدثین نے لوگوں کی زندگیاں کھنگالی اور اس کو لکھا، پھر کم و بیش 65,000 سے زیادہ لوگوں کی زندگی کو کھنگال کے اس کو لکھ دیا گیا ایک ساتھ کہ انہوں نے کیا تھے، کیسے تھے زندگی میں، ایک بار بھی جھوٹ بولا تو لکھا ہوا ہے۔ تو کیسے پتا چلا یہ کہ پوری زندگی کسی کے پیچھے لگے رہیں گے؟ یہ تو آج کی ٹیکنالوجی میں ممکن نہیں ہے۔ تب کیسے ہوا؟ چونکہ تب زمانہ سب سچ بولتا تھا، تو جھوٹا آدمی جب ہی معلوم ہو جاتا تھا یہ جھوٹا ہے تو لکھ دیا گیا جھوٹا ہے، تو اس کی روایت بھی نہیں لی جائیں گے۔ اب معاملہ الٹا اس زمانے میں جو ہے سچا آدمی مشہور ہے، چونکہ باقی سب جھوٹ بول رہے ہیں عام طور سے، تو جو نہیں بولتا ہے لوگ بولتے ہیں ارے یار وہ سچا آدمی ہے، تو الٹا ہو چکا ہے معاملہ۔ تو اس زمانے میں جھوٹے لوگ مشہور تھے اس لیے کہ وہ کم تھے اور معلوم ہو جاتا تھا۔ آج معاملہ یہ ہے کہ سچ کم لوگ بولتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں وہ تاجر سے لو، وہی ہمارا ایماندار ہے۔ ایماندار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، صحیح مال دیتا ہے، جو بولتا ہے وہ کرتا ہے، گارنٹی دیا تو فلاں کرتا ہے، لکھ کے لگایا سامان واپس لوں گا تو لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رکھیے سچ بڑی اہم چیز ہے۔ سچ کی تعلیم بچوں کو وہ ابتدائی مرحلے سے بچپن سے ہم دینا شروع کریں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ریسرچ اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ بچے جھوٹ بولنا بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں، جس کے اندر جنرل ریسرچ تھی کہ بچوں کے بیہیویئر کے اوپر، تو بچے جھوٹ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ بچے والدین سے جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں۔ جب ان کو کوئی کال آتا ہے والدین کو، یا کوئی کچھ بات کہتا ہے کہ ہم کل آ رہے ہیں، والدین بولتے نہیں کل مت آئیے، کل تو ہم مصروف ہے۔ بچہ کہتا ہے اچھا ماشاءاللہ والدین مصروف مطلب کچھ کام ہے۔ جب وہ آدمی چلا جاتا ہے بچہ پوچھ رہا ہے کہ ارے کل تو فلاں کام ہے نا، وہ کہتے ہیں نہیں وہ ہم کو ٹالنے کے لیے کہہ دیا اس کو۔ والد گھر کے اندر بیٹھا ہے، کال آ رہا ہے باس کا، کہاں ہے؟ ارے باس میں تو مارکیٹ میں نکلا ہوا ہوں، آج صبح سے تو اتنی مارکیٹنگ ہو گئی فلاں یہ، اور بچہ سن رہا ہے بیٹھ کر کہ باپ تو گھر میں ہے۔ باپ کو کام آیا اور فون آیا اور کسی کام کر رہا ہے کسی کے پاس بھرا، اس کو فون آیا کہاں ہے بھائی اب تک آپ؟ ارے میں تو راستے میں ہوں۔ بچہ دیکھ رہا راستے میں نہیں ہے تو گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جانے کا کوئی پلان نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ جھوٹ۔ بچے نے یہاں سے سیکھ لیا کہ جھوٹ بولنا جانا چاہیے، یا جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے بڑوں کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا۔ یاد رکھیں تو بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں، تو لہٰذا ہم اگر جھوٹے ہوں گے ہمارے گناہوں کے نتیجے میں بچے بھی جھوٹے بنیں گے اور ان کا گناہ بھی میرے سر آئے گا، چونکہ بچوں کی تربیت میرے اور آپ کا ذمہ تھی۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں سچ بولے، سچ کا ساتھ دے، سچوں کے ساتھ رہے، سچے کام کرے۔ یاد رکھیے جھوٹ کا ذرہ برابر بھی اس کے اندر آمیزش نہ ہونے دے۔ یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، ورنہ آج کل جھوٹی گواہی، جھوٹی قسمیں، جھوٹے خواب، مطلب ایک نیکسٹ لیول پر ہر چیز چل رہی ہے۔ ہر آدمی دوسرے کو خواب سنا رہا، آپ پوچھے کسی سے فلاں نے خواب میں اس کو دیکھ لیا، تو جھوٹے خواب کے ذریعے جو ہے فلاں چیز بیان کی جا رہی ہے، جھوٹ ہے اس کے پیچھے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یاد رکھیے اور یہ سب منع، یاد رکھیے سب حرام ہے، یاد رکھیے، لیکن یہ عام طور سے کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے تو جھوٹ سے ہم بچیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ جھوٹ کے تعلق سے بیان کرتا ہوں، اور دور جہالت کا واقعہ ہے کہ دور جہالت میں کچھ ایک شخص کا قتل ہوا، اور قتل کرنے والے نے جو ہے کسی کو پیغام دیا جو کہ قریش کے خاندان سے تھا کہ جا کر جو ہے ابو طالب سے کہنا کہ مجھے قتل کر دیا گیا، میرا بدلہ لیا جائے۔ ابو طالب کی بات پہنچی، انہوں نے اس قبیلے سے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ ایسا ایسا فلاں شخص نے قتل کیا۔ اسی قبیلے والوں نے اس نے کہا کہ ہم نے قتل نہیں کیا، تو کہا چلو گواہی دو، پھر مطلب اس کا کوئی وٹنس دو، تم گواہی دو۔ اور شاید 100 اونٹ اس زمانے میں لیے جاتے تھے خون کے بدلے میں، اور اس قبیلے میں شاید 50 لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ گواہی دو، قسم کھاؤ کہ اس نے نہیں کیا۔ تقریباً لوگوں نے قسم کھائی، 2 لوگوں کو چھوڑ کر۔ انہوں نے کہا نہیں ہم سے آپ اونٹ لے لیجئے، ہم قسم نہیں کھائیں گے۔ مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جھوٹا ہے سچا، نے قسم نہیں کھائی۔ باقی لوگوں نے 48 لوگوں نے قسم کھا لی اس آدمی کی بات سن کے، اس آدمی نے جس نے قتل کیا اس نے بھی، اور اس کے ساتھ لوگوں نے بھی، کہ نہیں اس نے ایسا نہیں کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہ دور جہالت کا واقعہ ہے، لیکن اس ایک سال میں، مطلب جس سال انہوں نے قسم کھائی، نیکسٹ ایئر آنے تک اللہ رب العزت نے سارے کے سارے 48 لوگوں کو موت دے دی، سب مر گئے۔ یاد رکھیے تو یہ جھوٹی قسم کا وبال تھا ان کے اوپر، جھوٹی قسموں کے وبال ہوتے، یاد رکھیے۔ اور جھوٹ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، جھوٹ کی اپنی زندگی ہوتی ہے، اس کی ایک اپنی لائف ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے جھوٹ بولا وہ پیدا ہو گیا، اب وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور زندگی میں بار بار آ کر آپ کو ٹکراتا ہے، بار بار ٹکراتا ہے۔ آج نہیں تو 10 سال بعد ٹکرائیں گے، 10 سال نہیں 20 سال بعد ٹکرائیں گے آپ کو آ کے کہ آپ نے جھوٹ کہا تھا۔ اس کی اپنی ایک لائف ہے اور وہ جینا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے
تو لہٰذا جھوٹ کے معاملے میں بڑی احتیاط کیجیے. زبان کا استعمال ہو تو صحیح ہو، گواہی سچی، قسم سچی، خواب سچا، معاملات میں سچ، اور جھوٹ سے ہم اجتناب کریں، خود بھی یہ کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس تعلق سے تعلیم و تربیت دیں. دوسری چیز یاد رکھیے جو زبان سے ہوتی ہے، یاد رکھیے چونکہ بڑا و سنگین جرم ہے، اس لیے اس کو میں دے رہا ہوں مختصر سے، وہ ہے غیبت. ہم اس سے پہلے جمعہ کے خطبے میں غیبت کے تعلق سے مکمل ایک جمعہ دیکھ چکے ہیں، اس لیے تفصیلات میں نہیں جائیں گے. لیکن غیبت یاد رکھیے، غیبت یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی بھائی کی ایسی بات کرنا کہ اس کے سامنے کی جائے تو اس کو بری لگے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ غیبت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا ذکر ایسے کر کہ جس کو اگر وہ سنے تو اس کو کراہتا ہے. ذکر کو اخا کا بیما یکرہ، کہ تیرے بھائی کے بارے میں ایسا ذکر کر کے اس کے سامنے کہہ رہا تو اس کو برا لگے. تو کہ اگر اس میں بات ہو تو مطلب میں جو کہہ رہا ہوں اس میں ہے، وہ لنگڑا ہے، وہ لولا ہے، وہ فلاں ہے، وہ کالا ہے، وہ اندھا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، مطلب وہ ہے اور میں وہی کہہ رہا ہوں. تو کہا ہاں اگر اس میں وہ ہے اور تو اس کے پیٹھ پیچھے کہہ رہا ہے، جو اس کے سامنے کہے تو اسے برا لگے تو یہ غیبت ہے. اور اگر اس میں بات نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، پھر تو الزام ہے نا، اس میں ہے ہی نہیں بات تو نے کہہ دی. تو ہے تو یہ ہے. اب ہم لوگ یہ بولتے ہیں نا، وہ ہے تو ہم بول رہے وہ عورت ایسی ہے، وہ عورت فلاں ہے، وہ مرد فلاں ہے تو بول رہے نا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے سامنے بولے تو برا لگے گا، نہیں بولنا چاہیے. اس لیے کہ یہی تو غیبت ہے. تو غیبت بہت سنگین جرم ہے، یاد رکھیں. قرآن نے کہا کہ غیبت اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. تو غیبت بری چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 لوگ غیبت کرتے ہوئے جا رہے تھے ایک شخص کی، اور وہاں ایک مرا ہوا گدھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کہا کوئی تم میں سے ہے جو اس کو کھائیں گا یا تو اس کو کھاؤ. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مرا ہوا گدھا ہے، یہ کیسے کھائیں گے؟ تو کہا جو ابھی تم ایک شخص کے بارے میں بات کر رہے تو اس سے زیادہ بری چیز تھی، یاد رکھیں. تو یہ غیبت ہے، یاد رکھیں. پیٹھ پیچھے کہنا، حتیٰ کہ پیٹھ پیچھے کسی کے زبان سے نہ کہتے اشاروں میں کہنا، یہ بھی سنگین جرم ہے. ایک مرتبہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے مائی صفیہ کے بارے میں اشارتاً بات کہی، جو اشارتاً غیبت کہیں گے، لفظ ادا نہیں کی، اشارتاً کہی. اور کیا کہا؟ مائی صفیہ جو تھی وہ خد میں چھوٹی تھی، یاد رکھیں، خد کم تھا ان کا. تو مائی عائشہ نے اشارتاً، اب حدیث میں اشارہ نہیں کیا تھا وہ، لیکن اشارتاً کہا. اب جنرلی ہمارے پاس کوئی خط کم ہے تو اشارتاً ہاتھ کے اشارے سے کرتے ہیں نا. تو انہوں نے جو بھی اشارہ کیا ہوگا اس زمانے میں جو چلتا تھا، اشارتاً کہا تھا، لفظ نہیں کہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اگر سمندر کو تمہاری اس بات کی سمجھ دے دی جائے تو اس کے سارا پانی کڑوا کرنے کے لیے اشارہ کافی تھا. چونکہ جو تم نے اپنے بھائی بہن کے بارے میں برا، مطلب یہ ایک طرح غیبت تھی اشارتاً. اشاروں اور کناروں میں ایسی غیبت کرنے والوں کو اللہ نے لعنت کی ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، لعنت ہو اس شخص کے اوپر کہ جو ہمزہ اور لمزہ ہاتھوں کے اشارے سے یا زبان سے یا اشاروں کے ذریعے کسی کو ذلیل کرے. غیبت کرنے میں شامل ہے، یاد رکھیں. تو لہٰذا غیبت ہم بالکل نہ کریں. غیبت کی 3 قسمیں ہوتی ہے، یاد رکھیں. ایک غیبت جس کو ہم بولتے ہیں اردو کے اندر، دوسرا ہم کہتے ہیں چغلی غیبت، اور ایک ہوتا ہے بہتان. یہ تینوں اسی کے ٹائپ ہے، یاد رکھیں. ایک انسان میں وہ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے کہہ رہے، اس کو برا لگیں گے اس کے سامنے کہا جائے، یہ ہوا غیبت. ایک انسان کے بارے میں وہ بات آپ کہیں جو اس میں یاد رکھی ہے لیکن پیٹھ پیچھے آپ کہہ رہے، مقصد یہ کہ 2 لوگوں کو لڑائے، ہوا چغلی. ایک ہوتا ہے جنرل بات کر رہے، ایک لڑانے کے لیے، تو اس کو بولتے چغلی کرنا. مطلب اس سے کیا ہوتا ہے، 2 لوگوں میں فائٹ ہو جاتی ہے، وہ دوسرا آدمی بتا رہے ایسا تم نے کیا، فلاں ایسا کیا، تو یہ ہوگا چغلی. اور تیسرا ایسی بات کہے اپنے بھائی کے بارے میں جو اس میں موجود نہ ہو، یہ ہوا بہتان. تو ایک ہی چیز ہے، الگ الگ معنی. سمپل کہیں گے پلینلی تو غیبت ہوا، لڑائی کی نیت سے کہیں گے تو چغلی ہوا، اور اگر اس میں بات ہے ہی نہیں آپ نے کہہ دیا تو بہتان ہوا. اور بہتان کے معاملے میں تو یہ کہ اللہ رب العزت جو کچھ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ جہنم میں ڈالے گا اس شخص کو. کسی پہ الزام لگا دیا، اب ثابت کیسے کریں گے، وہ تو جھوٹی بات تھی نا. تو لہٰذا اس معاملے میں بڑا بچنا چاہیے. قرآن نے ہم کو کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں کوئی ہے جو پسند کریں گا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تم کو اس سے کراہت آئیں گی. تو ظاہر سی بات ہے غیبت یہ بڑی عام چیز ہو چکی ہے ہمارے معاشرے اور ماحول میں، اور ہر کوئی ایک دوسرے کی کر رہا ہے، یاد رکھیں. اس سے بچنا چاہیے. تیسری چیز جو آج ہم دیکھیں گے، یاد رکھیے، وہ کان سے ہونے والا گناہ ہے. زبان کے اور بھی کئی گناہ یاد رکھیے، ہم اس کو گن نہیں سکتے. انشاءاللہ کہیں موقع ملا تو ایک لیکچر کے ذریعے، ایک خطبے کے ذریعے ہم دیکھیں گے اس کو. اب آئیے تیسری چیز آج جو دیکھیں گے، یاد رکھیے کانوں سے ہونے والے گناہ، جس کے اندر یاد رکھیے جو سب سے اہم ہے، یاد رکھیے وہ یہ چپکے سے کسی کی باتوں کو سننے کی کوشش کرنا. اور سوشل میڈیا کے دور میں تو بہرحال ہر طریقے سے اسی کوشش کی جا رہی ہے کہ فون کا مائک آن کر دیا جائے تاکہ اس کی باتیں ریکارڈ ہو جائیں. موجود نہ بھی رہے تو فون رکھ دو وہاں، ریکارڈنگ چالو ہے، تو چپکے سے سننے کی قسم. پہلے زمانے میں لوگ کان لگا کے سنتے تھے، ہے نا، مطلب دیواروں کان یا دروازوں کو کان، ہے نا، اور یہ یاد رکھیے بڑا کامن تھا. تو یہ بھی یاد رکھیے سنگین جرم ہے، یاد رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس نے کسی کی ناپسندیدگی کے باوجود، یاد رکھیے، کان لگا کر چپکے سے ان کی باتوں کو سنا، قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، پگھلا ہوا لیڈ ڈالا جائے گا اس کے کانوں میں، جس نے ناپسندیدگی کے باوجود کسی کی بات کو سنا. تو یاد رکھیے درست نہیں ہے کسی کی بات سننا، لیکن ہمارے پاس اس کو بہت
اہم رول مل جاتا ہے، بڑی اہم شخصیت بن جاتا ہے وہ انسان جو لوگوں کی باتیں سنتا ہے پھر آ کے دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے. اس کو دھارکاری، تیسمار خان، فلاں، اور اس کی تو بہت چلتی ہے، اس کو تو سب کی خبریں رہتی ہے، وہ سب جگہ سنتا ہے اور آ کے بولتا ہے. لیکن روز قیامت اس کے لیے اس کی زبان بھی نقصان دینے والی ہے، اور جو کانوں سے سنا ان کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا، چونکہ بلا وجہ اس نے چپکے سے بات کسی کی سننے کی کوشش کی ہے، وہ سنتا ہے. یاد رکھیں. اب چھوٹے گھروں کے اندر لے لے تو ساس چاہتی ہے کہ بہو کی ہر بات اس کو سنے آئے، فل اس کے مطلب پرائیویسی کچھ نہیں، اس کے لائف فل کنٹرول میں رکھے. اور ہر آدمی دوسرے کی جتنی باتیں سن سکتا ہے بغیر اس کی اجازت کے سن کر وہ آگے پاس آن کرنے کو سب سے زیادہ اہم کام سمجھتا ہے. اور اس کو بالکل مطلب جس کو گوسپ کا ہائیسٹ لیول ہے، سنتے ہی کال کر کے پھر بتانا کہ ایسا ہوا، ایسا سنا گیا، اندازن ایسا سنا گیا، لگ رہا تھا ایسا بولا ہے. مطلب اس میں گیس ورک بھی چل رہا، لگ رہا تھا ہوٹوں سے ایسا بول رہے ہوں گے، یہ سب بھی چلتا ہے. یاد رکھیں. مزہ تو بہت آتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، آخرت کے اعتبار سے بڑی نقصان دہ چیز ہے. یاد رکھیں. ایک انسان کی خیر اور خوبی ایک مومن کی خاص طور سے کہ ان باتوں سے اپنے آپ کو بری رکھے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. دو لوگوں کی باتوں سے میرا کیا تعلق ہے، بری رکھو. ہاں غلطی سے سنے آ گئی تو اب آپ اس کو راز سمجھ کے رکھیں. ہوتا ہے نا کبھی وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اور آپ نے سن لیا، آپ بیٹھے تھے، ان کو سمجھا کہ سن نہیں رہا کو، لیکن ہو گیا. یا تو آپ اشارہ کر دیں کہ میں بیٹھا ہوں بھائی یہاں، یا تو پھر اگر آگے تو یہ سمجھو ایک راز ہے، اس کو خاموشی سے آپ وہ کریں اور آگے بڑھ جائیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال لوگ خاص طور سے سنتے ہیں اور سننے کے بعد یاد رکھیے اس کو بیان کرتے ہیں، تو یہ بہت سخت ترین جرم ہے. ایک تو کانوں کا بھی جرم ہے، دوسرا زبان کا بھی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو گناہ آج ہم دیکھیں گے جس کو معمولی سمجھ لے گا جو کانوں سے ہوتا ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ گانے بجانے کے آلات اور موسیقی. یہ بھی بہت لمبا ٹاپک، اس پہ ایک پوری لیکچر کی ضرورت ہے، جو آج کل بہت کامن ہو چکا ہے. اب پہلے بھی کامن ہو گیا تھا، لیکن یہ چند سالوں میں یہ ریلز اور شارٹس کے چکر میں اتنا کامن ہو گیا کہ ایک بزرگ بالکل جس کو کہیں گے جس کی پوری زندگی عبادتوں میں اللہ کی گزری ہے، وہ بھی گانے سن رہے، لیکن وہ گانے نہیں سن رہے، ایکچولی کوئی ریل دیکھ رہے ہوں، لیکن اس میں گانا اتنا کامن ہو گیا کہ اب وہ گانے کو ریل کی وجہ سے سننا جائز ہو گیا. آپ سمجھ رہے؟ مطلب پہلے گانا تھا تو آپ حرام بول کے نہیں سن رہے تھے، اب وہ آپ ریل دیکھ رہے ہیں. آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں ریل دیکھ رہا ہوں، ریل میں ایک آدمی مچھلی پکڑ رہا ہے. ہاں میرے کو مچھلی پکڑنے کا شوق ہے، لیکن بیک گراؤنڈ میں جو سانگ چل رہا ہے وہ بھی تو جا رہا ہے آپ کو اس کے ساتھ. آپ سمجھ رہے؟ تو اب تو بہت ہی کامن ہو گیا. مطلب پہلے ہم کہہ سکتے تھے کہ عام تھا، اب اتنا عام ہو چکا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں رہی. ادھر تو آپ کیسا کرنا پڑا، ایک آدمی کے پاس سے گزر رہے، وہ گانا سنتے ہوئے نظر آ رہا، تو آپ کو یہ حسن ظن رکھنا پڑا کہ گانا نہیں سن رہا، وہ کوئی ریل دیکھ رہا ہے جس میں کچھ اور چیز دیکھ رہا ہے، کہ اتنا مگن ہے اس میں کہ وہ گانا بھی بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے، اس کو بھی سن رہا اور آگے بڑھاتے جا رہا ہے. ایک گانا، دو گانا، تین گانا، یہ کامن ہو گیا ادھر. اور اس کے ذریعے اب گانے سننا، ابیوسو لینگویج سننا، گالیاں وغیرہ سننا، کچھ چیزوں تو ایک دم کامن ہو چکی ہے. وہ مشکل ہے شاید اس سے ہم بچ پائے. وہ سماج کا حصہ بن گیا اور وہ اس کو سلینگ مطلب ایک زبان کی ایک نوعیت ہی مان لیا کہ اتنا تو چلتا ہے، اتنے پرسنٹ تو سننا ہی پڑے گا. تو گانا اور موسیقی یاد رکھیے، ہم کو اس سے بچنا چاہیے. یاد رکھیے کیونکہ بہت سخت ترین جرم ہے. یاد رکھیے قرآن کی آیت یاد رکھیے جس میں اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، جو کہ سورہ لقمان کی آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے جو ایسی فالتو کی چیزیں لے کر آتے ہیں، لہو الحدیث کو کہا لیضل عن سبیل اللہ، کہ جس کے ذریعے اللہ کی راہ سے لوگوں کو دور کرتے ہیں. اس کی تفسیر کے تعلق سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کر وہ فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ اس آیت سے مراد گانے بجانے کا معاملہ ہے. یہ گانے بجانے کے آلات کے تعلق سے، جیسا کہ آپ نے ٹی وی لا لی، کسی زمانے میں ٹیپ لا لیا، گانے بجانے کے آلات لا لیا. آج کے زمانے میں کئی گیجٹ جو کامنلی بہت سارے کام کرتے ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ اس سے مراد ہے. دوسری کی روایت میں فرماتے ہیں، ان کا قول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول یاد رکھیے، کہتے ہیں موسیقی نفاق پیدا کرتی ہے انسان کے، اور موسیقی سے ہونے والے جرم لاتعداد ہے. یاد رکھیے جس میں سے چند جرم تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. یاد رکھیے موسیقی کے ذریعے جو ہوتے ہیں، یاد رکھیے جہاں موسیقی ہوتی ہے وہاں نشہ ہوتا ہے، اور جہاں نشہ ہوتا ہے وہاں زنا ہوتا ہے. یہ ہر اس موسیقی کی مجلس اور محفل ہے جس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت بھی اسٹڈی کیا ہوگا، جہاں جو لوگ ملتے ہیں، ناچتے اور گاتے ہیں، تو وہاں ناچ ہوتا ہے، گانا ہوتا ہے، پھر نشہ ہوتا ہے، پھر زنا ہوتا ہے، پھر کبھی کبھار پولیس آ کے پکڑ لیتی ہے. بس یہ ہوتا ہے. یہ کامن ٹرینڈ سے پورے فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر چپ چپ کے مجلسیں جمائی جاتی ہے، گھروں میں جمائی جاتی ہے اگر حکومت نہ بھی کہے تو. اس کے بعد ناچ گانا، اور ناچ گانے کا سیدھا تعلق پھر یاد رکھیے نشے سے ہے، کیونکہ ناچ گانا ایک نشے کا ایک لیول دیتا ہے، لیکن اس سے انسان پھر سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے، وہ نیکسٹ چاہتا ہے، نیکسٹ کے اندر پھر وہ جسمانی نشہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے، پھر اس کی جب عقل ماری جاتی ہے تو اس کو پھر کسی چیز سے فرق سمجھ میں نہیں آتا ہے، پھر زنا ہوتا ہے. اور یہ ہر جگہ کا معاملہ ہے، ہر جگہ کا. یاد رکھیے تو موسیقی بہت خطرناک چیز ہے. علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے 750 سال پہلے جو چند باتیں لکھی تھی، یاد رکھیے اس کے اندر یہ بات لکھی تھی، جہاں موسیقی ہوتا ہے وہاں نشہ ہوتا ہے، اور جہاں نشہ ہوتا ہے، یاد رکھیے وہاں زنا عام ہوتا ہے موسیقی کے ساتھ. اتنے 100 سال پہلے انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا تھا، چونکہ یہ ذہنی کیفیت ہے. یاد رکھیے
دیکھیے کہ آدمی تھوڑی سی میوزک سنتا تھا پھر اس کا دل نہیں بھرتا، پھر اس سے ہارڈ میوزک پھر اس سے بھی دل نہیں بھرتا، اس سے زیادہ نشہ کرتا ہے تھوڑا سا پھر اس سے مزہ نہیں آتا، اس سے زیادہ، چونکہ گناہوں کے اندر لذت نہیں ہے. آپ ایک نیکسٹ لیول پر جائیں گے، اس کے بعد جائیں گے، اس کے بعد لیکن مزہ نہیں آئے گا. نیکی میں لذت ہوتی ہے، گناہوں میں لذت نہیں. کتنا بھی آپ جاتے جائیں اندر اسے مزہ نہیں آتا، ایک آدمی اکتا جاتا ہے اس سے. تو یہ موسیقی کا یہ حال ہے ادھر. تو لہٰذا موسیقی گانا بجانا تو ابھی تو ہمارے ہینڈ سیٹ میں، کالر ٹیون میں، ڈیسک ٹاپس پر، کار کے اندر انٹرٹینمنٹ سسٹم میں، اب تو کاریں بائی ڈیفالٹ ایف ایم سے ہی آتی ہے. آپ چالو کرتے گانا چالو ہو جاتا ہے تو اس کو ہمیشہ بند کرنا پڑتا ہے. آپ مطلب وہ بائی ڈیفالٹ رہتا ہے چونکہ ہر کوئی سنتا ہے تو کمپنیوں نے وہ ڈال ہی دیا، اس کا پارٹی بنا دیا کہ گاڑی چالو کرتے ایف ایم چالو ہے سیدھا، اور اس کے اندر دن بھر گانے چلتے. اور کیا ہے، کوئی اچھی چیزیں تو میں نے کبھی سنی نہیں اس پہ کہ ڈاکیومنٹری ہو رہی ہے، انٹرویوز، گانے چلتے پورا دن. تو یہی سب چل رہا ہے ادھر. تو موسیقی یاد رکھیے بہت نقصان دہ چیز ہے، ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن تعجب کی بات ہے مسلمان گھرانوں میں والدین خود موسیقی کے آلات چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کر دے رہے ہیں. یہ میں نے کامنلی دیکھا کہ بچے کو گفٹ میں پیانو لا کر دیا جا رہا ہے، اور زائلوفون لا کر دیا جا رہا ہے نا، وہ لمبی لمبی وہ اس کو بجائے تو الگ الگ آواز کرتا ہے. باسونیاں لا کے دی جا رہی ہے اور مختلف چیزیں لا کے دی جا رہی ہے، اور قباحت بیان بھی نہیں کی جا رہی. یعنی بچہ تو ہے، بڑا ہوں گا تو انشاءاللہ پھر یہ کر لیں گے. بلکہ ابھی تو ہائی سوسائٹی میں رہنے والے عام بچے تو گانے سن رہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بجا رہے. ہائی سوسائٹی کا یہ کہ ہم گٹار بجاتے ہیں نا، تو تحفوں میں گٹار لیے اور دی جاتی. کہ یہ ہو رہا ہے بجانا کس کو آتا نہیں دھڑکا، لیکن بہرحال تحفے میں دیا جا رہا ہے. چونکہ ہم بڑے خاندان، نہیں بجانا تو لٹکا کے تو رکھنا گھر میں خالی، چونکہ وہ سٹیٹس مینٹین کرنے میں آتا ہے. یہ سب چیزیں ہو رہی ہے، یہ بری بات ہے، بہت بری بات ہے جس کو معمولی سمجھ گیا. اور موسیقی اور گانے والیوں کا عام ہونا یہ علامت قیامت میں سے ایک علامت ہے ادھر، جس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا، چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا اور زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا لوگوں کو. قیامت سے پہلے جو علامتوں میں سے ایک علامت ہے، موسیقی کے آلات عام ہوں گے، گانے والی عام ہوں گی، نتیجتاً چہروں کو مسخ مٹا دیا جائیں گا، مطلب بندر اور سور بنا دی جائیں گے اور زمین میں دھسا دیا جائیں گا. بلکہ اتنا کامن ہو جائیں گا کہ لوگ ہر صبح اٹھ کے ایک دوسرے سے پوچھیں گے کل کون دھسا، کل کون دھسا، تو کہیں گے فلاں بستی والے دھس گئے، فلاں بستی والے دھس گئے. مطلب لوگ یہ کام کریں گے، اللہ ان کو دھسا دیں گا، فوراً سزا ملیں گے. لیکن وہ ایسا زمانہ ہوگا کہ کامن ہو جائیں گے یہ ساری چیز. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ موسیقی کے آلات سے اپنے آپ کو دور رکھیں. جو شریعت نے اجازت دی وہ ایک دف ہے. دف کیا ہوتا ہے؟ ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے بجانے کا، جس کو ایک طرف سے چمڑا وغیرہ لگا ہوتا ہے، دوسری طرف سے کھلا، ڈھول نہیں ہوتا ہے، کھلا ہوتا ہے، اور اس کو ایک ہاتھ سے بجایا جاتا ہے. دف بجایا جا سکتا ہے، شادی کے موقع پر بجایا جا سکتا ہے، یاد رکھیے یہ جائز ہے، یاد رکھیے دف کا بجانا. اسی طرح کوئی نظر وغیرہ مانگ لے تو بجایا جا سکتا ہے، یاد رکھیے اس میں بھی کوئی حرج نہیں، یاد رکھیے. تو چند جگہ بہرحال اس کو بجایا جا سکتا ہے، دف ہے، یاد رکھیے، اس کے علاوہ نہیں، یاد رکھیے. اب کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ڈھول نہیں بجا رہے، تاشے نہیں بجا رہے، انسٹرومنٹ نہیں بجا رہے، وہی آواز منہ سے نکالے تو چلتا کیا؟ اور اس کو بھی پھر ظاہر سی بات ہے منہ سے نکالے یا انسٹرومنٹ سے نکالے، ایفیکٹ تو سیم ہے نا، ایفیکٹ بدل جاتا ہے، سیم ایفیکٹ. آج کل بہت سارے ہو گئے کہ وہ منہ سے ہی وہ آوازیں نکالتے جو مختلف انسٹرومنٹ نکالتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ووکلز ہیں. دیکھیں ایسے ووکلز بھی جائز نہیں. ووکل سے مراد آلات جیسے ہوتے ہیں نا بیک گراؤنڈ میں جو ہوتے ہیں، یا نیچرل وائسز ہے، قدرتی آوازیں وغیرہ، جھرنوں کا بہنا، چڑیوں کو چہچہا، یہ ڈال سکتے ہیں آپ، اس کو سن سکتے ہیں. ترانہ ہے، کوئی نظم ہے، کوئی اشعار ہے نا، اس میں کوئی بات نہیں. لیکن نشید ہے، کوئی اچھا کسی نے اچھے الفاظ پڑھے ہیں تو یہ الگ بات ہے. لیکن یہ سے انسٹرومنٹس ہوتے یاد رکھیے، یہ درست بالکل نہیں، یاد رکھیے. لیکن آج کل یہ تمام چیزیں عام ہو چکی ہے، اللہ ہماری حفاظت کریں. تیسرا ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے جو گناہ جس کو معمولی سمجھ لیں گے، یاد رکھیے وہ ہے آنکھوں سے ہونے والے گناہ. یاد رکھیے اب آنکھوں سے ہونے والا گناہ کا میں کیا کہوں، کتنے سارے گناہ یاد رکھیے جو آنکھوں سے کیے جا رہے ہیں، کتنے سارے گناہ آج کے جدید دور میں آنکھوں کے ذریعے. ظاہر سی بات ہے دیکھیے کوئی بھی گناہ جب ہوتا ہے یاد رکھیے تو ایک انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کے بعد دل میں برائیاں آنا چالو ہو جاتی ہے. تو نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے جب دل کی حفاظت ہو سکتی. تو جب نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی دل کی حفاظت بھی نہیں ہو سکتی. قرآن میں اللہ رب العزت نے زنا سے بچنے کے لیے کیا کہا؟ مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے. پہلے کہا نظروں کو نیچی، پھر کہا شرمگاہ کی حفاظت. چونکہ نظروں کو نیچی رکھیں گا تو شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، نظریں اٹھیں گی تو شرمگاہ کی حفاظت ہونا ممکن نہیں ہے. پھر کہا مومن عورتوں سے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے اور وہ اپنے جسموں کو ڈھانک کر گھر سے باہر نکلے، اور سوائے ان کے پھر اس کی فہرست بتا دی گئی کہ ان کن سے پردہ نہیں ہے ان کو. سورہ نور آپ پڑھ لیں اس کے لیے. تو بہرحال تو یہاں دیکھیے نظروں کی حفاظت کہا گیا. نظروں کی حفاظت کے معاملے میں یاد رکھیے آج کل ہم بہت کوتا نظر آ رہے ہیں. آنکھوں کا زنا عام ہو چکا ہے، یاد رکھیے. اور آنکھوں سے وہ چیز دیکھنا جو اس کا کام نہیں ہے دیکھنا، بری چیزوں کو دیکھنا، بری فلموں کو دیکھنا، برے کاموں کو دیکھنا، برے ایکشنز کو دیکھنا. اب کئی چیزیں بہرحال کیا اس کو وہ کروں، مطلب اس کی لسٹ بناتے جائیں گے تو بہت لمبی ہو جائیں گی. یاد رکھیے ٹھیک، ایک آدھ بار انسانی کسی چیز پہ نظر پڑ جائے، وہ نظر کو ہٹا لے، یہ گناہ معاف ہے اس کے لیے. چونکہ پہلی نظر معاف کا یہی معنی ہے. چونکہ انسان چاہتا نہیں، بے ساختہ، مطلب مثال کے طور پہ ایک انسان کہیں گیا اور جو چیز نہیں دیکھنا چاہیے دکھ گئی، اس نے نظروں کو پھیر لیا، یہ تھا پہلی نظر معاف. لیکن ہم لوگ جان بوجھ کے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، چونکہ ہم ان چیزوں کے عادی ہو چکے. ہمیں یاد رکھیے
ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اس میں آنکھوں کے گناہ میں یہ بھی کہ کسی کی پرائیویٹ لائف میں، ذاتی زندگی میں آپ جھانک کر دیکھیں، جس کے تعلق سے بڑی مشہور روایت ہے صحیح مسلم کی، یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ کے دروازے میں ایک چیز تھی، یاد رکھیں، تو اس میں سے ایک آنکھ جھانک رہی تھی. اس صحابی کو علم ہی تھا اس چیز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول کر باہر آئے، کہا کوئی جھانک رہا تھا ابھی گھر کے اندر؟ تو کہا ایک شخص نے کہا میں تھا. تو کہا میں پلٹا تھا کنگا لے کر، اور کنگا اس زمانے لوہے کا ہوتا تھا، کہ اس آنکھ میں ڈال دو. تو یہ آنکھوں گناہ تھا، کسی کی پرائیویٹ لائف میں آپ جھانک کر دیکھ رہے ہیں. آج کل تو یہ مشغلہ ہی ہو چکا ہے، لوگوں کے CCTV کیمرے چراؤ، اس کے ایکسس لے لو اور اس کو دیکھ رہے ہیں. تھوڑا بہت بھی کسی کو علم ٹیکنالوجی کا تو یہ آسانی سے کر لیتا ہے. آپ اسے گھر کی زندگی دیکھ رہے ہیں، اس پہ اسپائنگ کر رہے ہیں، یہ سب بالکل کامنلی ہو رہا ہے. ظاہر سی بات ہے ابھی آنکھ ویسی موجود نہیں ہے، لیکن کیمرے کے ذریعے آپ ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. اپنے کیمرے ریکارڈنگ سے آپ وہ چیزوں کو دیکھنا اور ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں جو کوئی آدمی نہیں چاہیں گا کہ آپ اس کا دیکھیں. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، یاد رکھیے شکلیں بدلتی جا رہی ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، یاد رکھیے. لیکن معاملہ وہی ہے، گناہ وہی ہوں گا. یاد رکھو یہ کہے کہ اب میں آنکھ سے کہاں دیکھ رہا ہوں، میں نے تو موبائل سے ریکارڈ کیا، میں نے تو نکالا. مقصد وہی تھا نا، اس کی پرائیویٹ لائف میں آپ نے جھانکا، چاہے آنکھ سے دیکھو، چاہے کیمرے سے دیکھو، کسی اور چیز سے دیکھو جس کی آپ کو اجازت نہیں تھی، وہ کام نہیں کرنا چاہیے آپ. بلکہ کچھ دکھ بھی جاتا آپ چہرہ پھیر لے کہ میرا کام نہیں دیکھنا، کیونکہ میرا پارٹی نہیں ہے اس چیز میں، ذمہ داری نہیں ہے اس چیز کا. لیکن یہ کامن ہو چکا ہے، یاد رکھیے. تو آنکھ سے ہونے والی برائیاں بے حد، مطلب اس کو بہت زیادہ ہو چکی ہے، اتنی کہ شاید اس کو گنوانا بھی ممکن نہیں ہوگا. گزارش یہ ہوگی کہ بس آنکھوں کی ہم حفاظت کریں، چونکہ بڑی اہم چیز ہے. آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوگی تو دل کی حفاظت نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں. اور دل کی حفاظت نہیں ہوگی تو پھر اعضاء اور جوارح کی حفاظت نہیں ہوتی، چونکہ اس کا کنٹرول سب پر ہے، یاد رکھیں. دل کا سب پہ کنٹرول ہے، یاد رکھیں. اور اس کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ آنکھوں سے ہے. آنکھوں کی جو حفاظت نہیں کرتا شخص، یاد رکھیں اس کے دل کی پاکیزگی کبھی اس کو حاصل نہیں ہوتی. اور آنکھوں کی حفاظت آپ ایک بار چھوڑ دے تو اس کے نقصانات بہت سنگین ہوتے ہیں، چونکہ پھر بعد میں یہ تمیز نہیں کرتی. حلال حرام میں جب تمیز چھوڑ دیتی ہے تو محرم غیر محرم میں بھی تمیز کرنا چھوڑ دیتی ہے. اچھائی سب جگہ ایک جیسی ہو جاتی ہے، اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو لہٰذا آنکھوں کو نیچی رکھنا بڑی اہم بات ہے. میں تو اس بات کو بار بار کہتا ہوں کہ آج اگر وہ نوجوان جو کسی غیر محرم کو دیکھ کے نظریں نیچی کر لے، یہ متقی انسان ہے، یاد رکھیے. آج کے دور کا یہ تقوی پرہیزگار ولی ہے آج کے زمانے کا، کہ وہ برائی کو دیکھ کے نظروں کو صرف نیچی کر لے، یہ ولی ہے. کچھ لوگوں نے تو برائی کو دیکھ کر اس کو دیکھنا جائز سمجھ لیا، اس لیے کہ پھر ان کو لوگوں کو بولنا ہے نا، اور میں نے کل فلاں کو دیکھا. کیوں دیکھا بھائی؟ نظر پھیر لیتا ہوں وہاں سے، تیرا کام ہی نہیں تھا وہ چیز دیکھنا. اور پھر کیوں بول رہا ہے جا کے؟ اس کی ضرورت. ہاں امت کا کوئی ذمہ دار ہے آپ، یا آپ کو کوئی مسئلہ بتائیں گے تو آپ لوگوں کو بیان کریں گے پھر کہ امت میں یہ حالات ہے، وہ ایک الگ بات ہے، یاد رکھیں. لیکن یہاں کامنلی ہو رہا ہے کہ میں ہر کسی کو دیکھ رہا ہوں تاکہ میں لوگ بولوں ان کے گھر کی عورتیں فلاں کری، محلے کی عورتیں فلاں کری، بازار میں عورتیں فلاں کری. ہر آدمی یہی سوچ رہا ہے، اور سب دیکھ رہے ایک دوسرے کو. پھر تو آدمی نیچے دیکھیں گا تو عورت بھی پھر نیچی نظروں کو رکھیں گی، یاد رکھیں. اور قرآن میں بھی جو حکم آیا نظروں کو نیچے رکھنے کا، پہلے مردوں کو آیا پھر عورتوں کو آیا، یاد رکھیں.